اس کے بعد بھائی امن سوال کر رہے ہیں، شکریہ مفتی صاحب میرا جواب دینے کے لیے۔ میں کرسچن سے مسلمان ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے۔ 1 سال پہلے الحمدللہ، کیونکہ بائبل میں لکھا تھا لاسٹ پروفٹ ویلکم۔ میرے سوال ہے، امن نام جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بہت پیارا نام ہے آپ کا۔ صحیح ہے رکھنا محمد امن؟ بالکل رکھ سکتے ہیں آپ، کوئی حرج نہیں ہے، پلیز ریپلائی کر دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہوں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ میں کتنے سال کی پچھلی چھوٹی ہوئی نماز پڑھوں؟ ابھی میں 21 سال کا ہوں۔ دیکھیں، جب تک آپ کرسچن تھے اس وقت آپ پر نماز فرض نہیں تھی، تو ان دنوں میں جو آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے تو ان کی تو قضا آپ کو کرنی نہیں ہے۔ جب سے آپ نے اسلام قبول کیا ہے، اگر آپ تب سے مسلسل نمازیں پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ میں 21 کا اب ہوں، تو یعنی آپ نے 20 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اس وقت آپ بالغ تھے، تو جب سے آپ نماز مسلسل پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اس سے پچھلی نمازیں جو آپ کے یعنی اس دور میں تھی جب آپ مسلمان نہیں تھے، تو وہ آپ پر لازم نہیں ہے، کیونکہ آپ پر فرض نہیں تھی۔ اگر اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے جو نمازیں چھوڑی ہیں، اگر کوئی ہیں، تو پھر ان کی آپ کو قضا کرنا ہے۔ اس کا ایک انداز لگا لیں آپ لمسم کتنی آپ نے چھوڑ دی ہوں گی، اگر چھوڑی، امید تو یہی ہے کہ نہیں چھوڑی ہوں گی انشاءاللہ۔ تیسرا سوال ان کا ایک اور سوال ہے، کیا میں کرسچن لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں؟ کیونکہ وہ لڑکی مجھے اچھی لگتی ہے، میں اسے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے آپ نے جو لکھا آگے۔ دیکھیں، اگر وہ کرسچن جو لڑکی ہیں اگر وہ اسلام قبول کر لیتی ہے، مسلمان ہو جاتی ہے، تو پھر دونوں جب مسلمان ہیں تو دونوں مسلمانوں میں نکاح ہونے میں کوئی حرج نہیں، بالکل آپ جو ہے نکاح کر سکتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کرسچن لڑکی سے شادی کرنا جائز ہے، یعنی جب وہ مسلمان نہ ہو۔ مسلمان ہو تب تو کوئی حرج نہیں ہے، کہ وہ تو پھر مسلمان ہے، اس کو تو بھول جائیں آپ، پہلے کرسچن تھی یا جیوس تھی یا کیا تھی، جب وہ مسلمان ہے، آپ بھی مسلمان ہیں، تو نکاح ہو جائے گا۔ آپ تو پھر اس چیز کو چھوڑ آئیں، آپ کرسچن تھے پہلے، اس کو آپ بھول جائیں، اس وقت آپ مسلمان ہیں۔ ایسے ہی وہ کرسچن ہے یا کیا ہے، جب وہ اسلام قبول کر لے گی تو مسلمان ہے، پیچھے چیز چھوٹ جائے تو مسلمان مرد کا مسلمان عورت سے بالکل نکاح ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کا کرسچن لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تو وہ آپ نے سوال پوچھا بھی نہیں ہے، یہ صرف اس لیے چھیڑ دیا کہ کسی کے ذہن میں آ جائے، تو اگر کوئی سوال ہوگا کسی کا تو جواب دے دیا جائے گا، ویسے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال جتنا آپ نے سوال کیا ہے تو بالکل اس میں آپ کو بالکل ایسا کریں، آپ وہ مسلمان ہو جائے تو آپ اسے نکاح کر لیں۔ اس کے بعد بھائی شاہد جمال سوال کر رہے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ، مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ کو اللہ بہت ہی خوش رکھے، آمین۔ مفتی صاحب بتائیں کہ کوئی انسان سوچے کہ کوئی حافظ مولوی یا کوئی مفتی کوئی حدیث کے بارے میں یہ سوچے کہ یہ حدیث فلاں مفتی صاحب نے سنائی تھی، یا کوئی بھی حافظ مولوی یا مفتی صاحب کو یاد کرنا، محبت کرنا، یہ بھی صدقہ ہے، اس بارے میں بتائیں، میں دہلی مصطفیٰ سے۔ شاہد بھائی آپ صدقے کو بہت آرام سے اپنے جو ہے کھاتے میں لکھوانا چاہ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ صدقہ جو اصل ہے وہ یہی ہے کہ آپ جان مال وقت کچھ خرچ کریں، یہ ہے کہ آپ کسی غریب کی مدد کریں، جہاں ضرورت ہو، مثلا مسجد کی تعمیر میں ضرورت ہے، اگر آپ پیسہ دینا چاہیں پیسے دیں۔ غریب کو آپ کی ساری کی ضرورت ہے تو آپ اپنی بدن سے بھی اس کی ہیلپ کریں، مثلا کوئی رکشے والا ہے، وہ بیچارہ اوپر چڑھاؤ پر جا رہا ہے، اب وہ وزن اس کے اوپر ہے، وہ نہیں کھینچ پا رہا ہے، تو آپ اس کو دھکا لگا کر اوپر پہنچا دیں، یہ اس کی مدد کرنا ہے، یہ ساری چیزیں صدقہ ہے۔ تو بہرحال یہ بھی کہ آپ محبت سے علماء کو یاد کرنا ہے، یہ بھی صدقہ ہے، آپ کا انشاءاللہ اس میں اجر لکھا جائے گا۔ کسی بھی مسلمان کو آپ محبت سے یاد کرتے ہیں تو اس پر آپ کو اجر ہوگا۔ عالم تو پھر بھی عالم ہے، اللہ والے لوگ ہیں، اگر آپ کسی بھی مسلمان کو مسکرا کر دیکھتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، اس پر آپ کو اجر ہوگا۔ اس کے بعد بھائی ناظر احمد سوال کر رہے ہیں